ایک عورت کی محبت میں یہی تو خوبصورتی ہے کہ اگر ساتھ نبھانے پر آ جائے تو فقیر سے بادشاہ بنا دے۔ مرد میں ایسا کچھ بھی اضافی نہیں ہوتا جس کی بنا پر عورت اس کے پیچھے آئے سوائے اس کی کردار کی۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غم دروازہ نہیں کٹکھٹاتے۔ محبت کی کمی جوانی پر بڑھاپے کی مہر لگا دیتی ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ دولت سے محبت نہیں ملتی اور غربت سے محبوبہ نہیں ملتی۔ آج کل محبت وہ ہے جو عورت کو امیر مرد سے اور مرد کو خوبصورت عورت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو لیکن بار بار اپنی ڈی پی تبدیل کر رہا ہو تو یہ ایک سائن ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شوہر میں ذہانت اور بیوی میں نرمی ہونی چاہیے۔ وہ لوگ کبھی کسی کی نہیں ہوتی جو دوست اور رشتہ داروں کو لباس کی طرح بدلتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے تو یہ مت سمجھے کہ وہ سگنل دے رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بری نظر کی وجہ سے برا محسوس کر رہی ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین سے بھی شادی کرو کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر نرم و سمجھدار ہو چکی ہوتی ہے اور زیادہ ہوش بھی رکھ سکتی ہے۔ عورت ایسے مرد کو کبھی پسند نہیں کرتی جس کا ذہن اور نظر خراب ہو۔ عورت اگر ایسے مرد کے ساتھ بھی ہو تو صرف وقت گزارا کرتی ہے۔ جس بندے نے کسی عورت سے اس واسطے شادی کی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے، یاد رکھو وہ کسی نہ کسی ذلیل و خوار ضرور ہوگا۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر یقین نہ آئے تو خالی مسجدوں کو دیکھ لو۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ جس شہر سے آپ کو بے پناہ محبت ملی وہاں دوبارہ جانے پر اکثر اداسی ملتی ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے، پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب وقت ہار جائے تو انسان کبھی نہ ختم ہونے والے روگ پال لیتا ہے، ایسے روگ جو نہ جینے کی قابل چھوڑتی ہے نہ مرنے کی لائق۔ حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ 11 روز تک پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتی کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑے کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔
گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ کوئی شے کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ہم نے ادب کی چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دے۔ کعبے کی چکر لگانے سے لوگوں کو دی ہوئی چکر معاف نہیں ہوتی۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنی عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو پھر اس کی شر سے بھی بچو۔ باتوں کی مٹاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کاتا ہوگا؟ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس عورت کے اندر یہ 4 باتیں ہو تو اس کی شوہر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ عقل مندی، اچھی زبان، عزت اور محبت مرد کو قابو کرنے کا طریقہ ہے۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پر خلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کچھ قرض ایسی بھی ہوتی ہے جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ مرد اپنی جوانی کے عمل سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ ترک کہاوت، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اپنی نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئی، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔